اگر علی جلد بازی نہ کر یعنی وہ قتال کے ذریعے اپنی خلافت قائم کرنے کا نہ سوچتے تو یہ جدھر بھی بیٹھ جاتے چھپ کر، لوگ ان کی افضلیت اور ان کے استحقاق کو دیکھ کر خود جا کر چھپے ہوئے کی جا کر بیعت کرتے اور ان کو تلاش کرتے کہ علی کیسے کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہماری خلافت کا اب حقدار وہی ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ عثمان مظلوم ہوئے ہیں، تو میں ان کے چاچے کا بیٹا ہوں، میں عثمان کے خون کو طلب کر رہا ہوں، ان کے پاس جاؤ، علی کے پاس ان کو کہو وہ قاتلین عثمان میرے سپرد کر دیں۔ تو علی پاک کے پاس یہ حضرات تشریف لے گئے، بات کی تو انہوں نے قاتلین عثمان کو سپرد نہ کیا۔ اس وجہ سے وہ مخالفت فرما رہے تھے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قاتلین سیدنا عثمان غنی لگے ہوئے تھے اور صفوں میں پیش رہتے تھے۔ جب وہ پیش رہتے تھے تو لازمن بات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سبب سے مخالفت کرنا اور بیعت سے انکار فرمانا، تو ایک قسم کی ان کو یہ اجازت جو ہے حاصل ہونے کا یہ ایک سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کلیتاً کہہ سکتے کہ وہ غلط چل رہے تھے، کیونکہ یہ ایک معقول سبب ان کے پاس اور معقول عذر ان کے پاس تھا۔ خون عثمان کے قتال کا جو سلسلہ تھا نا، اس سلسلے میں آپ کے عمل شریف کی تعریف، آپ کی کامیابی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی زبان شریف سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ ان کے الفاظ سنیے، فرمایا جب حضرت عثمان غنی قتل کیے گئے نا تو میں نے ابن ابی طالب سے کہا اجتنب ھذا الامر، یہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ جھگڑ کر لینے سے پرہیز کرو، فستکفیٰ، یہ وہی بات ہے جو حضرت معاویہ کی پہلے پیش کی ہے۔ نے فرمایا فعصانی، علی نے مجھے بات نہ مانی، وما اراہ یظفر، فرمایا سیدھی سادی بات ہے میں علی کو اس مسئلے میں کامیاب ہوتا نہیں دیکھتا، یہ معاویہ بن ابی سفیان تم پر غالب ہو جائے گا، علی کی جماعت پر غالب ہو جائے گا، علی پر غالب ہو جائے گا۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا قرآن فرماتا ہے جو مظلوم مارا جائے گا تو ہم نے مظلوم کے ولی وارث کے لیے سلطانہ، قوت، طاقت اور مدد ہم نے مقرر کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ سارا ابو سفیان کے حق میں جائے گا کیونکہ اس کے چاچے کا بیٹا مظلوم مارا گیا، یہ ولی وارث ہے، تو قرآن کا ارشاد ہے یہ بازی وہ جیت جائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر صاحب کہہ دو کہ علی تو مجرم ہی تھا، وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا، بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کرو، پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو حضرت جریر نے جب آ کر کہا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں قاتل ہمارے حوالے کرو، آپ نے فرمایا قاتل اٹھ کھڑے ہو، جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہو اور تلواریں راضی کیا ہو کے ساتھ رہو، آپ نے کہا لے لو کے ساتھ جو لے سکتا، چلا زبیر حضرت عائشہ بصرے گئے اور وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب اصل قاتل آیا جو سرگنا تھا ذوالفیصلہ صحابی تھا، وہ بھی یہ ٹھنڈے ہو گئے، ان کا قبیلہ آ گیا مقابلے میں، کیا ہو کے ساتھ رہو، تو حضرت جریر نے لکھا کیا وہ لو نا کے ساتھ ہے، اٹھے جو تھے کہ صاحب ذوالفیصلہ کو لو کے ساتھ، اور اگر کہتے قبیلہ آ گیا تو میری طرف نہیں دیکھتے کہ پوری سلطنت بھاگی ہوئی ہے حضرت عثمان کے خلاف، کسے میں کے ساتھ؟ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا، کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ قاتل ایک نہیں تھا، وہ بغاوت ہوئی تھی، ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، بصرہ بھرا ہوا تھا، کوفہ، مصر، شام، سارے حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر اتنی سرسری بات ہوتی مدینہ میں مارا گیا، کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے، 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی، اس وقت تو 5-10 سے زندہ بوڑھے، جب 40,000 مدینہ میں تھے انہوں نے کیوں نہیں بتایا اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اور اگر کہا وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہوگی کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے۔ وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی، کوئی مقصود نہیں تھے شرابی، وہ بیت رضوان والے تھے۔ میں اگر حدیث کی کتاب میں اور سیرت کی نہ دیکھتا اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آ گئے، شرارتی نہیں، عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت رضوان میں شریک تھے جو مصر کو اکٹھا کر کے لائے تھے، جنہوں نے ممبر سے حضرت عثمان کو اتارا، چھڑی توڑی تھی، وہ حضرت جہجہ غفاری تھی، وہ بھی بیت رضوان میں شریک تھے، کوئی شرارتی نہیں تھے اور نہ ان کی کوئی بات غلط تھی، ساری امت ان کے ساتھ تھی، تبھی اسی صحابہ انصار نے کوئی مدد نہیں کی، وہ کہ بات ٹھیک کرتے کہ کیوں آپ نے حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے لوگ ہٹائے، یہ کیوں ٹھوکریں مسرت کی ہیں؟ ولید بن عقبہ کو کر دیا کوفہ میں، صحیح مسلم دیکھے شراب میں نماز پڑھائی اور کہنے لگا اور پڑھنی، بے ہوش، پھر کوڑے مارنے پڑے، انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص کو کیوں معذور کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس پر تھے، اور امام شافعی کا کہ قصاص تو بنتا تھا مگر قصاص کو خلیفہ ملتوی کر سکتا، اگر خلاف قصاص لینے سے ہنگامہ اور بڑھتا ہو اور فساد بڑھتا، جیسے یہ شوشے جو چھوڑے ہوئے نا یہ زہر دماغوں سے نکالیں، خدا کے لیے حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے، ہم اس کو اہل سنت اور اہل حدیث امام مانتے ہیں، خلیفہ بڑا، اگر یہ شوشے رہے دماغوں میں کیا عزت ہوگی اس کی؟ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا، کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو میں آپ کو نٹ شیل میں بات بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی جو قصاص عثمان والا مسئلہ نا وہ سادہ نہیں ہے،
حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی نا اس میں پوائنٹس تو ویلڈ تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ انتہائی غلط تھی. میں تو حتیٰ یہاں تک یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت علی سے جو خوارج نے اختلاف کیا ہے پوائنٹ تو ویلڈ تھا، وہ کہتے تھے معاویہ باغی ہے، اس کے ساتھ صلح کس چیز کی. تو حضرت علی خلیفہ راشد تھے، ایک ذمہ دار آدمی تھے، ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا، وہ معاملات آگے چلتے، دلائل سامنے آتے ہیں، پھر کوئی معاملہ ہوتا آگے. تو وہ تو ہونے نہیں دیا، انہوں نے تو ان جنگوں میں الجھا دیا پکڑ کے، معاملہ ہی پورا کا پورا تلپٹ کر دیا. اور پھر میں نے اس میں بتایا کہ انٹینشن تو پھر بعد میں شو ہوگی نا، انٹینشن کیا تھی. انٹینشن تو یہ ہی نہیں تھی جو میں بتائی جا رہی ہے. وہ صحیح بخاری میں آ گیا 4108 کہ عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہتے ہیں میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اور وہ معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ قصاص عثمان والا مسئلہ پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی اویلیبل بھی نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے، پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے. باقی آپ دیکھ لیں حضرت جو علی کا قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم، اس کا نام آیا نا. عمار کے قاتل ابو الغادیہ کا نام آیا نا. حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فروز کا نام آیا نا. حضرت عثمان کے قاتل کا نام بتائیں کون ہے. محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ گھسے داڑھی پکڑی تو انہوں نے کہا تیرا باپ اگر تجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے. بس اتنا ملتا ہے. باقی تو وہ محاصرہ کرنے والے میں کئی صحابہ بھی شامل تھے، ان میں سے ایک صحابی قتل بھی ہو گئے تھے جب مروان کی طرف سے تیر چلائے گئے تو اس کی ایسے ریونج ہو گیا تھا، اور وہ بدری صحابی تھے. میں یہ پوچھتا ہوں ہزاروں لوگ مدینہ شریف میں تھے، حضرت عثمان جیسے شخص کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ حضرت علی نے بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ خود سے نہیں لڑی ہیں، بلکہ وہ جب ایک جتھا ان کے اوپر مسلط ہوا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، جس آج کل ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے جو حضرت علی نے اسٹیبلش کرنی پڑی اپنی، خود سے تو نہیں لے کے چڑھے تھے. دوسرا خلافت ملوکیت کا ایک جملہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا دفاع کریں گے تو ہم حق اور باطل کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. لوگ تو کہتے ہیں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، میں کہتا ہوں جی مودودی صاحب زیادہ سافٹ زبان ہی کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اتنے بڑے معاملات جس کو پتا ہو تو یہ ایک جملہ لکھ کے وہ سائڈ پہ ہوتا ہے. یہ سب سے سخت جملہ ہے امیر شام کے بارے میں اس پوری کتاب میں. باقی تو کچھ کرتے نہیں ہیں، وہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، اس طریقے سے یہ ہوا. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی، اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں، اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا، ان کا بھی ایکٹ غلط تھا. انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا، وہ اس میں اقربا پروری ہوگی. تالیف قلب کے لیے بنو امیہ کو انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی پالیسیز تو یہ نہیں تھی، اور اس پالیسی کا اہتمام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی سامنے آئے. تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ الفاظ جاری ہوئے خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، 3 دفعہ فرمایا. قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے. حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے، ان کے اپنے گورنر، وہ ان کی شہادت کا سبب بنے، ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچیوڈ جو تھا گورنروں کا. تو وہ 3 دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا. مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے، اور محمد ابی بکر حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنہ کے طور پر. حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے. جس طرح یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا تھا کمانڈر بنا کے، سپہ سالار بنا کے، اپنی فوج دے کر کہ جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے، جو چاہو کرتے پھرو. اسی طرح معاویہ بن ابو سفیان نے بصر بن ابی ارطات کو بھیجا تھا، اس کو کمانڈر بنا کے اور اس کو اپنی فوج دے کے اس کو بھیجا تھا. یہ جو بندہ تھا یعنی بصر بن ابی ارطات، یہ معاویہ بن ابی سفیان کا شیعہ تھا، اس کا خاص بندہ تھا. اور یہ بندہ جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھا اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا تھا. بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. بلکہ امام دار قطنی لکھتے ہیں کہ یہ جو بصر بن ابی ارطات ہے، اور اس کو ابن ارطات بھی کہا جاتا ہے اور ابو عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی رہا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا صحابی بھی ہے، لیکن ولم تکن لہ استقامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد یہ استقامت پہ نہیں رہا، یہ دائیں بائیں ہو گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا. لیکن معاویہ بن ابو سفیان کا یہ ساتھی تھا، ان کا شیعہ تھا. 40 ہجری کے آغاز میں معاویہ بن ابو سفیان نے اس بندے کو یمن کی طرف، حجاز کی طرف بھیجا اور پوری لشکر کے ساتھ بھیجا، فوج کے ساتھ بھیجا. وَأَمَرَهُ ان یتقرر من کان فی طاعۃ علی فیوقع بہم، بلکہ اس کو حکم دیا، میں کوئی شرح نہیں کر رہا، ایک ایک لفظ اور اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے اس بندے کو بھیجا
40 ہجری کے آغاز میں یمن کی طرف، حجاز کی طرف، اور اس کو حکم دیا وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَقَرَّ مَنْ كَانَ فِي طَاعَةِ عَلِيٍّ فَيُوقِعُ بِهِمْ، اور اس کو حکم دیا کہ جس بندے نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، بیعت کی ہے، تسلیم کر لیا ہے، اس بندے کو نیست و نبود کر دے، قتل کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ فَفَعَلَ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ أَفْعَالًا كَبِيحَةً، اور پھر اس بندے نے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور یمن کی طرف جا کے ایسے کام، کبھی کام کیے کہ مسلمانوں کو شہید کیا، مکہ اور مدینہ کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا، ان کی تعظیم توقیر، جو ان کی رسپیکٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور حوالے میں نے آپ کو کوئی 20 کے قریب اہل سنت کی امہات الکتب کے دیے۔ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یزید پلید نے پہلی دفعہ یہ کام کیا، نا، سب سے پہلے یزید کے باپ نے یہ کام کروایا ہے، اور میں نے اہل سنت کی کتب دی ہیں، اور یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں۔ امام بخاری اپنی تاریخ الصغیر میں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 110 ہے۔ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں میں کہ جب معاویہ بن ابی سفیان نے بسر بن ابی ارطاد کو ایک لشکر دے کے شام سے روانہ کیا، اور وہ جب مدینہ المنورہ پہنچا تو اس وقت مدینہ المنورہ میں جو مولا علی علیہ السلام کی طرف سے جو گورنر مقرر تھے وہ تھے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہیں پتا چلا کہ اس طرح یہ مدینہ المنورہ پہ یہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس کوفہ چلے گئے، اور اس بندے نے، یعنی جو معاویہ بن ابو سفیان کا سپہ سالار تھا، جو کمانڈر تھا، جس کو بھیجا گیا تھا فوج دے کر، اس نے مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھ کر، کھڑے ہو کر ایک بڑے جلال میں خطبہ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک کا تقدس پامال کیا گیا، جس بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی، وہاں کھڑے ہو کے اس نے لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو دھمکایا، اور اس نے کہا کہ میں ایک انصار کو قتل کر دوں گا اگر جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت نہ کی تو میں ایک بندے کو قتل کر دوں گا، اور مدینہ کے جو گھر ہیں اس کو مسمار کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ اس نے اعلان کیا مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے اپنی فوجوں کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح مدینہ المنورہ کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، اور جا کے کیا کہتے الفاظ سنیں، یا ام انی خشیت علی دینی وہذہ بیعۃ الضلالۃ، کہتے ہیں اماں جان مجھے خدشہ ہے اپنے دین کے بارے میں، اور یہ جو بیعت جس کے بارے میں تقاضا کیا جا رہا ہے یہ گمراہی کی بیعت ہے، میں یہ بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی انا عالم انہا بیعت الضلالۃ، بے شک میں جانتی ہوں کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے، یعنی معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کرنا یہ گمراہی ہے، یہ دلالت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ امام بخاری ان کی تاریخ الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔ لیکن مدینہ المنورہ کی جو حرمت ہے اس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے آپ جائیں، اور وقت کا تقاضا ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ میں نے عمر بن ابی سلمہ کو بھی بھیجا ہے کہ وہ بھی جا کے بیعت کرے، تاکہ جو مدینہ المنورہ کے لوگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو خواتین ہیں، ان کی عزت محفوظ ہو سکے، ورنہ یہ بدبخت تو مدینہ المنورہ کی جو حرمت ہے، جو ان کی احترام ہے، تعظیم توقیر رسپیکٹ ہے، اس کو پامال کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری اور عمر بن ابی سلمہ وہ جا کے انہوں نے اسی بدبخت کے ہاتھ پہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کی، اور الفاظ لکھے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اس نے مدینہ کے گھروں کو مسمار کیا، صحابہ کرام کو تھریٹ کیا، صحابہ کرام کی عزت نہیں کی، ان کو مارا پیٹا گیا جس نے معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت نہیں کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس بدبخت نے مکہ کا رخ کیا، حوالے میں آپ کو دے چکا ہوں، اب آپ دیکھتے جائیں، اندازہ کرتے جائیں کہ جب مکہ کا رخ کیا تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے مکہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا ہوا تھا، ان کی طرف سے تھے۔ جب ان کو پتا چلا تو وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، تو اس نے وہاں جا کر پھر خطبہ دیا، اور بڑی خاص بات آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، وہاں بھی جا کے اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور اس نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کیوں چلے گئے ہیں؟ میں نے ان کو کیا کہنا تھا، میں تو بیعت کے لیے آیا تھا معاویہ بن ابی سفیان کی، تو میرے ہاتھ پہ ان کی بیعت کرو۔ وہاں بھی اس نے لوگوں کو جا کے تھریٹ کیا، ڈرایا دھمکایا۔ پھر اس کے بعد اس نے یمن کا رخ کر لیا، یہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھیجا ہوا لشکر ہے۔ جب اس نے یمن کا رخ کیا تو وہاں اس وقت جو یمن کے گورنر تھے، جو مولا علی علیہ السلام نے مقرر کیے ہوئے تھے، وہ تھے عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب، یعنی عبداللہ ابن عباس کے بھائی، وہ گورنر تھے۔
اس نے وہاں جا کے اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا کہ عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے جو بڑے خوبصورت تھے، جو عائشہ بنت عبداللہ سے تھے، ان کو ان کی والدہ کے سامنے، حضرت عائشہ بنت عبداللہ کے سامنے ان 2 بچوں کو ذبح کر دیا۔ یہ ہے آپ کی سیاست، جس کو زندہ باد کے آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ اس بچوں کو ذبح کیا ان کی ماں کے سامنے، ان کی والدہ کے سامنے، یہاں تک کہ وہ دیوانی ہو گئی۔ اس نے یمن، مدینہ اور مکہ پہ مسلمانوں کو، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کیا، ڈرایا، دھمکایا، اور آقا علیہ السلام کے خاندان کے جو بچے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کے جو کزن ہیں، ان کے بیٹے، ان کو ان کی والدہ کے سامنے ذبح کیا۔ بلکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا وہ تو اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ یعنی جو مولا علی علیہ السلام کے خلاف آتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے پالتو گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ظلم و ستم ہوئے، اور بلکہ یہی وہ بندہ ہے، اور مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑ کے ان کو لونڈیاں بنایا، باندیاں بنایا، اور پھر ان کو بازار میں بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ فَكُنَّ أَوَّلَ مُسْلِمَاتٍ صُبِينَ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ اسلام کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا جو اس دور میں ہوا تھا، اس سیاست میں ہوا تھا، مسلمانوں کی عورتوں کو۔ اور امام ذہبی تو لکھتے ہیں اس بدبخت کے بارے میں کہ یہ اس کے کام تو حجاج سے بھی زیادہ برے تھے، اتنا بڑا بدبخت تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں، اس سیاست میں، میں ایک رخ بتا رہا ہوں کس طرح مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، مکہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور آقا علیہ السلام کے خاندان کے شہزادوں کو ان کی ماں کے سامنے ذبح کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑ کے لونڈی بنا کے، باندی بنا کے بازار میں ان کو فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا، جس کے آپ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جو اس طرح کا ظلم ہو، ستم ہو، جس دور میں، جس سیاست میں